الحق مر ولو كان ضرا، حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ جو کچھ تم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا۔ حاضرین، یہ ایک فرقہ جو تقدیر کا بالکلیہ انکار کرتا، اسی کے مقابلے میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا تھا اس زمانے میں جس کو جبری کہا جاتا ہے، جبریہ۔ یہ جس طرح یہ ایک انتہا کو پہنچا وہ اور یہ دوسری انتہا کو پہنچا، اس نے کیا کہ اس نے سارا کچھ تقدیر پہ رکھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے کرنے سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، انسان کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جیسا اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے بس ویسا ہی ہونا ہے۔ انسان اسی طرح مجبور ہے جس طرح ایک پتھر مجبور ہوتا ہے کہ پتھر کو نہ آپ ہلا سکتے، نہ ڈلا سکتے، نہ آگے کر سکتے، نہ پیچھے کر سکتے، خود سے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان ہلائے گا تو ہلے گا، تو انسان بھی اسی طرح مجبور ہے۔ یہ کیوں گمراہ ہوا؟ یہ بھی ایک آیت پر ایمان رکھتا، دوسری آیت سے کفر کرتا۔ اس آیت کریمہ پر ایمان رکھتا جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب العالمین، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت سے کفر کر جاتا جس میں اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے جو ان کو بدلہ دیا ان کی چاہت کا، ان کے جو انہوں نے کسب کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ فرقے جو گمراہ ہوئے کیوں ہوئے؟ ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر۔ اسی طرح جو دو فرقے اور ہوئے خوارج اور مرجئہ۔ خوارج کیا کرتا؟ وہ اتنا متشدد فرقہ کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی کافر کہہ جاتا کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کو جہنم میں جلے گا۔ تو وہ اس آیت پر ایمان رکھتا جس میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ فجار اور گنہگار لوگ جہنم میں ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں فرماتا اور اس سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اور اپنے احسان سے جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ میں نے جو عرض کیا مرجئہ کا، یہ اگر گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر اور مخلد فی النار کہتا تو دوسرا مرجئہ فرقہ وہ کہتا بھئی انسان کو کوئی چیز ضرر پہنچا ہی نہیں سکتی، ظلم کرے، جرم کرے، گناہ کرے، کوئی چیز اس کو نہ ضرر نہیں پہنچاتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں کرتی۔ وہ بھی ایک آیت پر ایمان رکھتا، کس پر رکھتا؟ وہ کہتا دیکھو اللہ ہی نے تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت پر ایمان رکھتا اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا، جو بد عملی کرے گا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا، اس کو اس کی سزا دے گا۔ تو آپ نے حاضرین غور کیا پوری تاریخ کہ میں نے کچھ فرقوں کے بارے میں بتایا کہ ہر فرقہ اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ ایک آیت پر ایمان اور دوسری آیت سے کفر۔ اسی زمانے میں آج ہمارے زمانے میں جو فرقہ پیدا ہوتا ہے ہوا جسے وہابیہ اور دیوبندیہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ ایک آیت پر ایمان اور دوسری آیت سے کفر۔ آپ سینکڑوں مسائل اٹھا کر دیکھ لیں معمولات اہل سنت سے، وہ چاہے حیات النبی کا مسئلہ ہو، استمداد کا مسئلہ ہو، توسل کا مسئلہ ہو، علم غیب نبی کا ہی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ علم غیب نبی کے مسئلے میں ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر۔ وہ کہے گا کہ دیکھو قرآن پاک میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں غیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
غیب صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہ اس آیت کریمہ پر ایمان رکھتا۔ اور دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جانکار، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جانکار، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ ہی کہہ دیکھو قرآن پاک میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عنده مفاتیح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں تو ہے کہ اللہ نے فرمایا لہ مقالید السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں۔ حاضرین محترم، غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، اور شہادت کی کنجیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ زمین و آسمان کی کنجوں کو مقالید اور غیب کی کنجوں کو مفاتیح کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے مفاتیح کا پہلا حرف تو دیکھو کہ کیا ہے، کہا کہ میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا ہا ہے، اور مقالید کا پہلا حرف کیا ہے، کہا میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا دال ہے۔ کہا ان سارے حروف کو ملا لو، میم ہا میم دال، ان سارے حروف کو ملا لو گے تو بنے گا محمد، یعنی اشارہ اس جانب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں اور ظاہر کی کنجیاں اور باطن کی کنجیاں اور زمین و آسمان کی کنجیاں سب اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، اور مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حاضرین محترم، آپ نے غور کیا کہ یہ سارے فرقے اور یہ جو وہابیوں اور دیوبندیوں کا بھی فرقہ ہے جو گستاخ طبقہ ہے، وہ بھی اسی لیے گمراہ ہوا کہ ایک آیت پر ایمان اور دوسری آیت پر کفر۔ آپ دیکھیں غور فرمائیں، اسی طرح حاضرین آپ شیعوں کو فرقہ اٹھا کے دیکھ لیں، شیعوں کا فرقہ بھی کیا کرتا، وہ کیا کرتا، وہ ساری آیات کریمہ جو اہل بیت پاک کی شان میں نازل ہوئی ان پر تو ایمان لاتا، گڑبڑ ایمان لاتا، اور وہ آیتیں جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ان سے منکر ہو جاتا، ان سے کفر کر بیٹھتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس آیت پر تو ایمان لائے گا وہ بھی گڑبڑ ایمان، کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت پر ایمان لائے گا جو حضرت اہل بیت پاک کی شان میں نازل ہوئی، اور دوسری آیت جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضرین صحابہ کی دو قسمیں کی قرآن پاک میں، ایک میرے حبیب کے وہ جانشار اور وہ غلام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جانشاری کی اور راہ خدا میں خرچ کیا، جہاد کیا، اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی، ایک وہ صحابہ اور دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دو تفصیل فرما کے فرمایا کہ جو پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اور یہ دو تقسیم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، کہ ہم نے سب کے ساتھ، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے چاہے فتح مکہ کے بعد والے، سب کے ساتھ بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے اور اپنا ایمان پوشیدہ رکھا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بہرحال
یہ قول اختیار کرو یا وہ قول اختیار کرو، بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کی بے ادبی کرنا، یہ حاضرین تمہارے ایمان کو کھا جائے گا۔ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ شیعوں کا اور تفضیلیوں کا طریقہ۔ آج اہل سنت و جماعت میں بہت تیزی کے ساتھ یہ تفضیلیت یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ حاضرین آپ غور کریں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو کچھ بھی مشاجرات ہوئے، اس میں حق حضرت علی شیر خدا ہی کے ہاتھ میں تھا، اور اس سلسلے میں یعنی خلافت کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی۔ خطائے اجتہادی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اجر اور ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا اذا حکم الحاکم ثم اجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ درست کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا، 2 ثواب عطا فرماتا، ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور دوسرا درست فیصلہ کرنے کا اجر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا حکم الحاکم ثم اجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ ایک حاکم اگر اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلہ کرنے میں اس سے چوک بھی ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک اجر عطا فرماتا، کیونکہ نیک نیتی اور نیک ارادے پر مبنی قدم تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطائے اجتہادی ہوئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1 اجر کا مزدہ اور حضرت علی کے لیے 2 اجر کا مزدہ۔ تو حاضرین اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق حضرت علی کے ہاتھ میں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اگر آپ فضیلت کی بات کریں، فضائل کی بات کریں، تو وہاں بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ حضرت علی بہت افضل، حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی بہت افضل، فرق مراتب بے شمار، لیکن اس کے باوجود بھی معاویہ ہمارے سردار۔ اعلیٰ حضرت نے یہ سارا جو مواقف اہل سنت ہے، جو مختلف کتابوں، بڑی بڑی کتابوں پھیلے ہوئے 4 جملوں میں، مسجع اور مقفع جملوں میں ان کو اعلیٰ حضرت نے سمیٹ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، دان ان پر بھی کار فجار۔ یہ 4 جملے، یہ 4 مقفع مسجع جملے یاد رکھنے کے ہیں۔ کیا کہ حق بدست حیدر کرار اور فرق مراتب بے شمار، دونوں کے درمیان اگر آپ مراتب کی بات کریں تو بہت بڑا فرق ہے۔ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا ان پر تان کرے گا، اشاروں میں کرے چاہے کناروں میں کرے، وہ بھی یہ کسی سنی کا کام نہیں، یہ فاسق اعتقادی کا کام ہے، جس کے عقیدے میں کہیں گڑبڑی ہے وہ اس کا کام ہے۔ حاضرین محترم، تو یہ سارے فرقے اسی لیے گمراہ ہوئے، ایک آیت پر ایمان، دوسری آیت سے کفر۔ مگر حاضرین اہل سنت و جماعت وہ مبارک جماعت ہے جو قرآن پاک کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھتی ہے۔ وہ نہ توحید و رسالت، نہ توحید و رسالت کے نام پر تنقیص رسالت کا ارتکاب کرتی ہے، اور نہ محبت اہل بیت پاک کے نام پر صحابہ کرام کی گستاخی کرتی ہے۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے
جو توحید کا بھی علم بلند کرتی ہے، عشق رسالت کا بھی علم بلند کرتی ہے، محبت اہل بیت پاک کا بھی علم بلند کرتی ہے، محبت صحابہ کا بھی علم بلند کرتی ہے، اور محبت اولیاء و صالحین کا بھی علم بلند کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب توحید و رسالت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جب عشق رسالت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جنت سے چھٹے صدقے جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے۔ جب خلفائے راشدین کی محبت کی بات آئی تو امام اہل سنت نے فرمایا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور پھر جب تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت پاک کی محبت کی بات آئی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ناظرین، ہم اہل سنت و جماعت، اہل سنت کی سارے سلسلے ہیں، ساری کڑیاں ہیں ایک توحید کی کڑی ہے، ایک عشق رسالت کی کڑی ہے، ایک عشق رسالت کا سلسلہ ہے، ایک محبت و ادب و احترام اہل بیت پاک کا سلسلہ اور یہ کڑی ہے، اور ایک محبت و ادب و احترام صحابہ کرام کی کڑی ہے۔ جو کوئی بھی ان کڑیوں کو، کسی بھی کڑی کو درمیان سے منقطع کرتا ہے، کاٹتا ہے، تو وہ انہی 72 میں اپنا نام لکھواتا ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کلہم فی النار۔ جو عشق و ادب و احترام رسول کے سلسلے اور اس کڑی کو کاٹتا ہے وہ وہابی دیوبندی بن کر کے اسی 72 میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ جو محبت و ادب و احترام اہل بیت پاک کی کڑی کو کاٹتا ہے وہ خارجی ناسبی بن کر کے انہی 72 میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ جو محبت و ادب و احترام صحابہ کرام کے سلسلے اور اس کڑی کو کاٹتا ہے، اس کڑی کو منقطع کرتا ہے، وہ رافضی، شیعہ اور تفضیلی بن کر کے انہی 72 میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ اور جو ان سارے سلسلوں کو، ان ساری کڑیوں کو مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے وہی اہل سنت و جماعت بن کر کے 73واں جماعت، ناجی جماعت، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم ما انا علیہ واصحابی، ان 73 میں اہل سنت و جماعت پہ اپنا نام لکھواتا ہے۔ اسی کو آج اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے جو اپنے زمانے میں تمام فتنوں کا اور تمام فرقوں کا جو مقابلہ کیا اور ان کی شناخت بیان کی اور اس کے اوپر سے پردہ ان کو بے نقاب کیا، تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہی اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ سے، تابعین و تابعین سے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے غوث و خواجہ سے ہوتی ہم تک پہنچی ہے۔ ورنہ تو آپ یہ دیکھیں جتنے سارے فرقے ہیں شیعوں کو چھوڑ کر کے وہ سب اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ دیوبندی بھی کہے گا کہ ہاں ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں، وہابی بھی کہتا ہے کہ ہاں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ تفضیلی گستاخ صحابہ معاذ اللہ حضرت میرے مابے کی شان میں کھلے لفظ و گستاخی کرنے والا یہ بھی کہتا ہے ابھی کیا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ جتنے فرقے ہیں سب اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، وہ پہچان کرنے کے لیے کہ ہم وہی اہل سنت ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ہم عقیدہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم مذہب ہیں۔ اب وہ جو سنیت جو ہمارے بزرگوں سے متوارث ہے، ابد ان جدن جو چلی آ رہی تھی اور جو درمیان میں لوگوں نے اس پر گرد ڈالنے کی کوشش کری، سرکار اعلیٰ حضرت کا کام اتنا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس گرد کو جھاڑ دیا۔ تو حاضرین ہم اس مسلک اعلیٰ حضرت کو نعرہ لگا کر کے اپنا رشتہ
پورے قرآن سنت سے جوڑتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. سرکار تاج الشریعہ نے حضرت تاج الشریعہ نے رحمہ کی بھی خدمات کو فراموش نہیں کیا زندگی میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سرکار تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی جو صلح کلیت نے عملی اور اعتقادی صلح کلیت کی جو سر ادھارا تھا، سرکار تاج الشریعہ نے اس کی بہتری فرما دی. آپ دیکھیں گے اگر جن کو مطالعہ کا شوق ہو، آپ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی ایک طرف سیاسی لیڈران تھے، سیاسی مولوی، وہ چاہے مولانا ابوالکلام مولوی مسٹر ابوالکلام آزاد ہوں، چاہے وہ مولانا جوہر ہوں اور مولانا عبدالباری فرنگی محری. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے توبہ کر دی یا پھر توبہ سے بھی بعد میں توبہ کر دی، مگر بہرحال جو ان کے نظریات اور جو ان کے افکار التعدی الداری لحفظات عبدالباری میں مذکور ہیں، اس کی بنیاد پر میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ سب جو صلح کلی مولوی تھے، صلح کلی علماء، اعلیٰ حضرت نے ان کا مقابلہ کیا. اور آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بعد جو حضرت تاج الشریعہ کے مقابلے میں جو علماء تھے، سیاسی اور صلح کلیہ ذہن رکھنے والے، اگر آپ ان کے افکار پر غور کریں گے تو آپ کو وہی سارے افکار آپ کو نظر آئیں گے جو کوئی باتیں ایک زمانے میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کبھی مولانا عبدالباری فرنگی محری کرتے تھے، مولانا جوہر کرتے تھے، ابوالکلام آزاد کرتے تھے. لیکن چونکہ زمانہ گزرنے کے بعد شخصیت اعلیٰ حضرت کی شخصیت مسلم ہو گئی تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا وہ نام بھی دیتے اور اعلیٰ حضرت کا کی زندہ بادی کا بھی نعرہ لگاتے. تو حضور سرکار تاج الشریعہ نے بھی، آپ اگر ادھر دیکھیں گے اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کی ذات کو، تو اعلیٰ حضرت کے افکار اور نظریات میں اور حضرت تاج الشریعہ کے افکار اور نظریات اور مواقف میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور ادھر آپ دیکھیں گے جو صلح کلی ذہنیت کی جو مولوی ہیں، ان کے افکار و نظریات اور ان کے مواقف میں، اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو سیاسی مولوی تھے اور سیاسی صلح کلی مولوی تھے، ان کے افکار و نظریات میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آیا. اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے اپنے زمانے میں ایک مجدد اعظم کی نیابت کا حق ادا کیا، سچی نیابت کا حق ادا کیا. آج تو بہت سے لوگ مجدد بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر آدمی مجدد بننا چاہتا ہے. حضرت سرکار تاج الشریعہ کے اپنے زمانے میں مجدد اعظم بلکہ دو مجدد کی نیابت کا حق ادا کیا اور صاف فرمایا کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کرنے، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کرتے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت سرکار تاج الشریعہ کی بھی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اہل سنت و جماعت کو سنیت پہ پختہ اور قائم و دائم و تسلط عطا کرنے والی ذات کا نام حضرت تاج الشریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے بزرگوں کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور مولا تعالیٰ صحیح معنی میں مسلک اعمال کو قائم رکھے، اسی کو زندگی، اسی کو موت فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.